بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں آج سے آپ کے قاعدے چالو ہو رہے ہیں، نون ساکن تنوین کے قاعدے۔ تو نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں وہ اس میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن آج صرف ایک قاعدہ اس میں بیان کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی جو قاعدہ آئے گا اس کو الگ الگ بیان کریں گے، اس کو اور الگ الگ اس کو پڑھائیں گے۔ سبق نمبر 9، نون ساکن تنوین۔ اب نون ساکن کون سا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں، تنوین کس کو کہتے ہیں، تو وہ یہاں پر لکھا ہے۔ دیکھیے، جس نون پر سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ جزم اور سکون وہ ایک ہی ہے، تو جس نون پر جزم سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نون بنا ہے اور اس کے اوپر یہ وہ لگا ہے ساکن، جو ہوتا ہے یہ ساکن کا علامت لگی ہے، تو یہ نون ساکن ہو گیا، سکون لگا اس کے اوپر۔ اور دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو کیا کہتے ہیں، تنوین۔ نون ساکن اور تنوین یہ صرف ان کے نام الگ ہیں، وہ تنوین ہے، وہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن، یہ تنوین، لیکن پڑھنے میں یہ ایک جیسے ہوتی ہے۔ یہ نیچے دیکھیے یہاں لکھا ہے، نون ساکن تنوین کی آواز پڑھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زبر ان، اس کی بھی آواز ان اور یہ بھی ان۔ با نون زبر بن، با دو زبر بن، ہے کہ نہیں، یہ بھی بن اور یہ بھی با دو زبر بن۔ تو جو نون کی آواز رہے گی وہی تنوین کی آواز رہے گی، صرف یہ اس کا نام الگ ہے، یہ تنوین ہے اور یہ نون ساکن ہے۔ ایک اور خیال رکھیں، یہ دو زبر والی تنوین جب حرف کے ساتھ لکھی جاتی ہے تو وہ الف اس کے ساتھ میں بنا ہوتا ہے، جیسے یہ با دو زبر بن بنا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ الف بنا ہے، تو اس میں صرف تنوین کو پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے بعض اوقات پڑھا جاتا ہے با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، سا الف دو زبر سن، اس طرح سے جو پڑھا جاتا ہے تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف دو زبر پڑھے جائیں گے، کیونکہ الف بھی ساکن اور یہ تنوین میں نون ساکن، تو دو ساکن کس طرح پڑھے جا رہے ہیں، اس میں دو ساکن پڑھے نہیں جا سکتے، تو اس کو با دو زبر بن۔ جب اس میں وقف کا قاعدہ آئے گا تب بتائیں گے کہ اس میں وقف بالابدال ہوتا ہے، یہ بدل جاتی ہے، اور یہ دو زبر کی جگہ ایک زبر کے ساتھ الف کے ساتھ وقف ہوتا ہے۔ پھر جیسے بن ہے تو یہ با پڑھا جائے گا، اس میں خیر جب وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو اس میں بتائیں گے وقف بالابدال کے بارے میں۔ یاد رکھیں، جیسے نون کی آواز رہے گی وہی تنوین کی آواز ہے، بالکل ویسا ہی۔ ان یہ بھی ان، بن یہ بھی بن، تو الف کے ساتھ یہ تنوین جہاں لکھی ہو اس کو اپنے کو پڑھنا ہے، تو خالی یہ دو زبر پڑھ جائیں گے، با دو زبر بن، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے اس میں نیچے والی لائن میں نون ساکن تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ کتنے ہیں؟ چار۔ نون ساکن تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار حلقی، اظہار حلقی۔ نمبر 2 اقلاب۔ نمبر 3 ادغام۔ نمبر 4 اخفا۔ یہ چار قاعدے ہیں، اور ان کو الگ الگ کہا جاتا ہے، جیسے اظہار ہے کہ نہیں، تو یہ حلقی، اور یہ اقلاب، اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ ادغام، ادغامی یرملون اس کو کہتے ہیں، حروف یرملون کے آنے سے ہوتا ہے۔ اور اخفا، اس کو کہتے ہیں اخفاء حقیقی، جو یہ نون ساکن تنوین کا اخفا ہوتا ہے اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اب اس کے معنی دیکھ لیجئے، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اقلاب کا معنی بدلنا، ادغام کا معنی ملانا، اور اخفا کا معنی چھپانا۔ اب یہ چاروں قاعدے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم الگ الگ سب کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو پڑھائیں گے۔ آج کے اس سبق میں صرف نون ساکن تنوین کا پہلا قاعدہ اظہار حلقی، اس کو سمجھتے ہی یہ کب ہوتا ہے اور اس میں کیا کرنا رہتا ہے، اس میں غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے، صرف آج یہ چیز سمجھیں گے۔ تو نون ساکن تنوین کا پہلا قاعدہ اظہار حلقی، اب دیکھیے وہ کب ہوتا ہے، تو یہاں آپ دیکھیں لکھا ہے حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟
اگر نہیں دیکھا ہے تو میں آپ کو نقشہ پھر سے دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیے سامنے یہ نقشہ آ رہا ہے، یہ پورا نقشہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہاں کہاں سے حرف یہ ادا ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی شروع حلق سے حمزہ ہا، بیچ حلق سے عین ہا، اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے. یہ پہلے آپ نے ایک کلپ میں نے بنائی تھی، اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، نہیں تو آپ اس میں دیکھ لیجئے. یہ اوپر اس کے منہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ نہیں، منہ کی طرف دھیان مت دیجئے، اس کی یہ حلق میں دیکھیے کہاں کہاں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں، اوپر دھیان مت دیجئے، اس کو دیکھیے اور یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے ادا ہو رہے ہیں. بہرحال حروف حلقی یہ 6 ہیں، اور انہی کے آنے سے یہ قاعدہ ہوتا ہے. اب کیسے ہوگا یہ قاعدہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے. قاعدہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، ہے نا. اس میں سے اب کوئی بھی حرف آ جائے، نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد، جب اس میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. یعنی اب اظہار کیسے کریں گے؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. اب اس میں رکنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر آپ ٹھہر کے پڑھیں اور اس میں غنہ کر کے پڑھیں، ہے نا. تو ایک الف کی مقدار غنہ نہیں کرا جائے گا، بلکہ اس کو جلدی پڑھا جائے گا. اب اس کی کچھ مثالیں جو ہے ہم نے نیچے لکھی ہیں، جس میں نون ساکن بھی ہے تنوین بھی ہے، لہذا اس کو پڑھیں گے، اس کا اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں دیکھیں گے کہاں کہاں کس طرح سے کیا ہو رہا ہے. تنوین بھی ہے، نون ساکن بھی ہے. چلیے اب اس کو شروع کرتے ہیں. میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن. اب اس میں دیکھیے میم کو نون سے ملایا گیا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا خا ہے کہ نہیں، یہاں پر خا واو زبر خو، واو لین ہے، تو من خو، فا دو زیر فن، من خوفن. اب اس کو جب پڑھا جائے گا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا ایک الف کی مقدار والا. جیسے من خوفن، اس طرح سے اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من خوفن، بس جلدی سے پڑھ لیں گے. یہ اس میں دیکھیے میم نون زیر من، غین زبر غا، فا با پیش فو، را دو زیر رن، من غفورن. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی ہوگا، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی کا غین آیا ہے، یہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. فابا پیشفو، اس میں واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. من غفورن ہو گیا. اس کو دیکھیے فا جبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، یا زبر یا، عفیا، فمن عفیا. اس میں سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے. میم کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، میم کو پھر نون سے ملائیں گے، فمن، نہ پہلے یہ فا ہے، میم نہیں ہے، فا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، میم کو نون سے ملائیں گے. فمن نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے، تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا. فمن عفیا. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں سے تنوین دیکھ لیجئے. نون واپس نو، ہا دو زبر ہن، جیسے میں شروع میں بتایا نا کہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ ساتھ میں، لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا. نون واپس نو، ہا دو زبر ہن، نو ہن، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدئی نا. تو اس میں اب کیا ہوا، نون واپس نو، یہاں پر یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا آیا، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا. اب اس تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. ہا کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. دال یا زبر دئی، یہاں پر یا لین ہے، اس کو بھی حروف مدہ سے کچھ کم پڑھیں گے، اور نون میں الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے پڑھا جائے گا، نوحن ہدینا. اس کی خوب مشق کر لیں تاکہ یہ ہا اور ہا دونوں میں فرق ہو. ایسا نہ ہو کہ دونوں چھوٹے ہا پڑھے جائیں یا دونوں بڑے ہا پڑھے جائیں، نہیں، بلکہ پہلا والا بڑا ہا اور اس کے بعد پھر چھوٹا ہا. کیسے پڑھیں گے، نوحن ہدینا، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا. سمجھ گئے، نوحن ہدینا، اتنا ہو گیا.
آگے دیکھیں خا پشقو لام پشلو خلو قاف دو زرقن خلقن عین زبر ع ضا یا زر ضی عظی میم دو زر من عظیم خلق عظیم. خا کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، اس میں پیش ہے، لام کے اوپر بھی پیش ہے، قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا، اظہار ہلکی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. عین کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے ضا یا زر زی، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. خلق عظیم خلق عظیم. اس کو دیکھیں کاف زیر کی تا الف زبر تا کتا با دو پیش بن کتابن حا زبر حا کاف یا زیر کی حکی میم دو پیش بن حکیم کتابن حکیم. کاف کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے اور حرکت کو معروف رکھیں گے، کہ نہیں ہونا چاہیے کی. تام میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کا ہا آیا، اظہار ہلکی ہوگا بغیر غنہ کی، یہاں پر جلدی پڑھا جائے گا. حا زبر حا کو جلدی پڑھیں گے، کاف یا زیر کی یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے. کتابن حکیم ہو گیا. اب نیچے یہ تھوڑے سے لمبے ہیں، یہ پورا یہاں سے یہاں تک ہے، لہذا اس کو بھی آپ دیکھیں، اس میں دو جگہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے. میم نون زیر من عین یا زبر عی من عی نون دو زیر نن من عین. اب یہاں کیا ہوا، میم کو نون سے ملایا گیا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین آیا، یہاں اظہار ہلکی ہوگا. عین یا زبر عی، یہاں پر یا لین ہوگی، نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. اب تنوین کے بعد حروف حلقی کا پھر آگے حمزہ آ گیا، حمزہ خرج ورا نون زنی یا زبر یا تا دو زتن آنیتن. تو یہاں پر بھی اظہار حلقی اور یہاں پر بھی اظہار حلقی. اب اس کو پورا کیسے پڑھا جائے گا، من عین آنیتن، نہ اس میں غنہ ہونے پائے نہ اس میں غنہ، بلکہ ان کو دونوں کو جلدی پڑھا جائے گا، من عین آنیتن. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. اس مثال میں دیکھیے طا یا زبر طی را دو زبر رن، الف کو نہیں پڑھیں گے، طی رن. حمزہ زبر آ با الف زبر با ابا با یا زر بی لام زبر لا ابا بیلا طیرن ابابیلا. تو طا یا زبر طی، یہاں پر یا لین ہے، اس کو حروف مدہ سے کچھ کم پڑھا جائے گا، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور را کو پر پڑھیں گے. طیرن، تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار ہلکی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. با میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، با یا زر بھی، یہاں یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار، لام میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. طیرن ابابیلا. ٹھیک ہے، طیرن ابابیلا. اس مثال میں دیکھیں حا الف زبر حا سین زیر سی دال دو زیر دن حاسدن. حمزہ زیر ای زال الف زبر زا اذا حا زبر حا سین زبر سا دال زبر دا حسدا. پورا پڑھیں گے تو کیا ہوگا، حاسدن اذا حسدا. حا میں الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا. سین میں سین کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے اور حرکت معروف رہے گی، آواز اس کی معروف، جیسے سین زیر سی. دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ ہے، یہاں اظہار ہلکی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. اس سب میں آپ کو اسی طرح بتانا ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. زال میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار. ہا سین دال تینوں میں زبر ہے، تینوں کو جلدی پڑھیں گے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ پڑھتے نا حاسدن اذا حسد، تو حسد جب کہتے تو وہ حالت وقف ہو جاتی ہے، لیکن یہاں بھی وقف کا قاعدہ نہیں لکھا گیا. یہ سب مطلب ابھی صرف اس کو دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے اس میں کہ غنہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اظہار ہلکی ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. یہ مثالیں ہم نے جتنی لکھی ہیں یہ سب وہ مثالیں ہیں جس میں غنہ نہیں ہوگا. حاسدن اذا حسدا. ٹھیک ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا تینوں حروف کو. آخر میں دیکھیں نون الف زبر نا را دو پشرن نارن. حا الف زبر حا میم زیر می یا زبر یا تا دو پشتن حامیتن. پورا پڑھیے نارن حامیتن. ٹھیک ہے، نون میں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا ہے، یہاں اظہار ہلکی ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے
بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا. میم کے نیچے زیر جلدی پڑھیں گے، یا میں زبر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا تاکہ اوپر دو پیش کی تنوین ہے. حامیتن، نار حامیتن. اب یہاں پر بھی رکنے کو نہیں ہونا ہے، اکثر ہوتا ہے بچے جب اس کو پڑھتے نار حامیتن اس طرح سے اس میں غنہ کرتے ہیں، لیکن غنہ یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ حروف ہلکی کا یہ ہا گیا. نار حامیتن اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا. چلیے اب اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ روا پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے، من خوف من غفور فمن عفی نوحا ہدینا خلق عظیم کتاب حکیم من عین آنیۃ طیرا ابابیل حاسد اذا حسد نار حامیۃ. اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے، اور خیال رہے یہ قاعدے بہت بہترین طریقے سے یاد کیجئے تاکہ آگے اور آسانی ہو جائے. بس یہ نون ساکن تنوین کا پہلا قاعدہ آج اس میں ہو گیا ہے، اظہار حلقی. اور اگر کہیں کچھ آپ کو اور کچھ پوچھنا ہو اس میں اور کہیں نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی بتائیں گے. خدا حافظ.